اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال پوچھا گیا ہے جی، سردی میں اگر احتلام ہو جائے تو کیا فجر سے پہلے تیمم کر سکتے ہیں؟ اگر نائٹ فال ہو جائے اور نزلہ زکام ہو اور گرم پانی بھی نہ ہو تو کیا ہم تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، تیمم کرنا اس وقت جائز ہے جب پانی موجود نہ ہو اور نہ ہی پانی کے گرم کرنے کا انتظام ہو، اور ٹھنڈ میں ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بیمار ہونے کا غالب گمان ہو، وہم نہ ہو بلکہ غالب گمان ہو کہ آپ بیمار ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں تیمم جائز ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے سردیوں میں بعض دفعہ لوگوں کی آنکھ دیر سے کھلتی ہے، انہوں نے غسل کرنا ہوتا ہے، تو اب ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم چولہے پہ پانی گرم کریں گے تو نماز قضا ہو جائے گی، لہذا ایسی صورت میں وہ لوگ تیمم کر لیتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس پانی بھی موجود ہے، آپ کے پاس گرم کرنے کے لیے چولہا بھی موجود ہے، چولہا نہیں ہے تو کہیں جنگل میں لکڑیاں موجود ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں آپ تیمم نہیں کر سکتے کیونکہ پانی موجود ہے اور گرم کرنے کا انتظام بھی ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں آپ پانی کو گرم کریں گے، چاہے لکڑیاں جلا کے گرم کریں، اگر کسی جنگل میں ہے، گھر میں ہے تو چولہا جلا کے گرم کریں، کچھ بھی کریں، تیمم نہیں جائز آپ کے لیے۔ ہاں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب تک پانی گرم کریں گے تو ہماری نماز قضا ہو جائے گی، تو بے شک نماز قضا ہو جائے، ایسی صورت میں آپ کو نماز قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا، بشرطے کہ آپ نے خود سے نماز کو ڈیلے نہ کیا ہو۔ کیا مطلب؟ کہ آپ رات کو سوئے، آپ کو پتہ ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے انسان کو غسل کرنا پڑ جاتا ہے فجر سے پہلے، تو آپ کو الارم لگانا چاہیے اتنی دیر پہلے کا کہ آپ کی آنکھ جب اس وقت کھلے تو آپ آرام سے پانی کو گرم کر کے نہا سکیں۔ آپ نے ایسے ٹائم کا الارم کیوں لگایا؟ فار ایگزامپل آج کل کراچی میں 7:15 بجے سورج طلوع ہو رہا ہے، 7:15 یا 7:18 پہ، آپ 6:30 بجے کا الارم لگا کے سوئے ہیں۔ اب آپ 6:30 بجے اٹھیں گے اور پتہ چلا جی آپ پہ غسل فرض ہے، تو یہ ٹائم بہت شارٹ ہے آپ کے پاس، اتنی دیر میں، یعنی عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں، کہ پانی گرم کرنا، پھر اس کو نہانے میں ٹائم لگ سکتا ہے، واش روم میں کوئی دوسرا بندہ گیا ہوا ہو تو اس کو نکالنا مشکل ہوتا ہے، تو آپ کو اس کا گناہ ہوگا کہ آپ کو جب پتہ ہے کہ بعض دفعہ انسان کو صبح غسل بھی کرنا پڑتا ہے، تو آپ نے اتنی دیر کا الارم کیوں لگایا؟ تو اس لیے جو نمازی لوگ ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ اتنے ٹائم پہلے اٹھ جائیں کہ اگر ان کو یہ پتہ چلے کہ ہم پہ غسل فرض ہو چکا ہے تو اتنا ٹائم ان کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ پانی گرم کریں اور گرم کر کے نہا سکیں اس میں۔ اتنی دیر سے اٹھنا کہ اب افراتفری میں نماز ہی قضا کر دینا، تو اس کا آپ کو گناہ ملے گا، لیکن تیمم پھر بھی جائز نہیں ہوگا چاہے نماز قضا ہو جائے۔ ہاں، اگر یعنی پانی کو گرم کرنے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، نہ لکڑیاں جلا کے گرم کر سکتے ہیں، نہ چولہا ہے، کوئی انتظام ہی سرے سے نہیں ہے پانی کو گرم کرنے کا، تو ایسی کنڈیشن میں اگر آپ کو یہ غالب گمان ہے کہ ٹھنڈے پانی سے اگر آپ نہائے تو واقعی بیمار ہو جائیں گے، تو پھر آپ کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ لیکن یہاں ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ عام طور پہ جوان آدمی کو ٹھنڈے پانی سے نہانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، عام طور پر، کوئی قاعدہ کلیہ نہیں بیان کر رہا میں، جو خاص طور پہ کراچی اور پنجاب کی جو سردی ہے اس میں آپ نہا سکتے ہیں ٹھنڈے پانی سے اپنی ذمہ داری پہ۔ ہوتا یہ ہے، میں خود بھی الحمدللہ ٹھنڈے پانی سے نہاتا ہوں شدید سردی میں بھی، ہوتا یہ ہے کہ ہم کم ہمتی کی وجہ سے اس سے اجتناب کرتے ہیں، ہمت نہیں، وہ ٹھنڈے پانی کا پہلا جو مگا ڈالنا ہے نا شاور کی جو پہلی وہ ہے اس کا جو پانی گرتا ہے اس کے ایک دم سے آدمی ہل جاتا ہے، تو اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا، تو تھوڑی سی ہمت کرنی چاہیے۔ اصل میں ہوتی بعض دفعہ سستی ہے، لوگ اس کو نام بیماری کا دے رہے ہوتے ہیں، سستی ہو رہی ہوتی ہے، دل نہیں چاہ رہا ہوتا ٹھنڈے پانی سے نہانے کا، تو آپ ایسا کریں، واش روم میں جائیں، بالٹی میں پانی بھریں، پہلا مگا جب آپ ڈالیں گے نا تو تھوڑا سا ہلیں گے آپ، اور فوراً جلدی پورے جسم پہ پانی کو اچھی طرح سے مل دیں، تو جلدی سے آپ کر لیں۔ کوئی یہ تو نہیں کہ آپ نے گھنٹوں بیٹھ کے پانی ڈالنا ہے اپنے اوپر، پورے جسم کو گیلا کرنا ہے اچھی طریقے سے اور نجاست کو صاف کرنا ہے اپنی جگہ سے، کلی کرنی ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، اس کے بعد آپ تولیے سے اچھی طرح باڈی کو پوچھ لیں۔ بیمار انسان جب ہوتا ہے جب پانی جسم پہ لگا رہ جائے، اچھی طرح آپ تولیے سے، ٹاول سے بہت اچھی طرح سے باڈی کو خشک کریں کہ پانی کا اتنا سا ذرہ بھی آپ کی باڈی پہ باقی نہ رہے، اس کے بعد آپ کپڑے پہنیں تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر سردی بہت زیادہ، یعنی اتنا میں نے تجربہ ہے یہ کہ کچھ نہیں ہوتا،
لیکن اگر واقعی ہو رہا ہے کچھ تو میں ذمہ داری نہیں لیتا بھائی، کہیں بہت زیادہ سردی پڑ رہی ہے کسی علاقے میں اور بندہ پہلے سے بیمار بھی ہے اور وہ ٹھنڈے سے نہایا، تو بعض ایسے کیسز بھی ہیں کہ وہ واش روم میں ہی بیٹھا رہ گیا بیچارہ، پھر نکلنا نصیب ہی نہیں ہوا، تو یعنی اپنے پاؤں پہ آنا، ایسے بھی کیسز ہم نے بھی دیکھے ہیں۔ تو زیادہ فنٹر بھی نہ بنے اور کم ہمت بھی نہ بنے۔ تو واقعی اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ میں ٹھنڈے پانی سے نہایا تو بیمار پڑ جاؤں گا، تو پھر ایسی صورت میں شریعت نے آپ کو تیمم کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس میں سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ کم ہمتی ہوتی ہے، ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہوئے دل نہیں چاہ رہا ہوتا، تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کو لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بیمار ہو جائیں گے، تو کچھ نہیں ہوتا اتنے۔ کوئی بہت شدید سردی ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن پھر بھی مسئلہ یہی ہے کہ جس آدمی پہ غسل واجب ہوا ہے اس کی اپنی رائے کا اعتبار ہوگا۔ وہ اگر سمجھتا ہے کہ نہانے سے میں واقعی بیمار پڑ جاؤں گا تو ٹھیک ہے تیمم کرے، اگر اس کا خیال یہ ہے کہ نہیں صرف یہ کم ہمتی ہے اور ہمت کر کے میں نہا لوں گا اور جو مفتی صاحب نے طریقہ بتایا ہے کہ اچھی طرح سے باڈی کو پوچھوں گا، خشک کروں گا تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، تو اس کا اگر اپنا خیال یہ بنتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے تیمم پھر جائز نہیں ہے، وہ ہمت کرے، غسل کرے۔ اور میں ویسے بھی ایک بات یہاں جنرل نالج کے لیے بتا دوں، آج کل ہماری خواتین نے بچوں کو بہت زیادہ چھوئی موئی بنا دیا ہے۔ دیکھیں یہ سردی، گرمی، خزاں، بہار کے جو یہ موسم اللہ نے رکھے ہیں نا، یہ اس لیے رکھیں تاکہ سردیوں میں ہمیں سردی لگے، گرمیوں میں ہمیں گرمی لگے۔ یہ اس لیے نہیں رکھیں کہ سردی میں پوری سردی گزر جائے، لگے ہی نہیں سردی آپ کو، گرمیوں میں پوری گرمی گزر جائے، لگے ہی نہیں گرمی آپ کو۔ یہ اللہ کی ایک نظام ہے۔ آپ دیکھیں جن علاقوں میں بھرپور موسم آتے ہیں نا، ان لوگوں کی صحتیں زیادہ اچھی ہوتی ہیں ان لوگوں سے جہاں پراپر موسم نہیں آتے۔ پنجاب کے لوگوں کی صحت کیوں اچھی ہے؟ اس لیے کہ گرمی بھی دبا کے پڑتی ہے اور سردیوں میں سردی بھی دبا کے پڑتی ہے، تو باڈی جو ہے نا اس سے طاقتور ہو جاتی ہے۔ ہماری باڈی میں بہت ساری چینجنگ ہوتی ہے اندر موسم کے تغیرات کی وجہ سے۔ گرمیوں میں پسینہ نکلتا ہے، یہ بہت فائدہ مند ہے صحت کے لیے۔ سردیوں میں ہمارا جگر صحیح طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے، یہ بھی فائدہ مند ہے صحت کے لیے۔ تو جو ماہر طبیب ہیں نا، بڑے بڑے جو ماہر طبیب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر گرمی سے بچنے کا اتنا انتظام کرو کہ گرمی لگنے ہی نہ دو، جیسے ہر وقت ایئر کنڈیشن میں بیٹھے رہتے ہیں لوگ، اور سردیوں کے موسم میں آپ اتنا اہتمام کرو کہ جسم کو سردی نہ لگنے دو، تو اس بات کا امکان ہے کہ آپ کا جلدی انا للہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے بچوں کو بھی، ماہر جو ڈاکٹر ہیں، چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں بچوں کو بھی اتنی سردی لگتی ہے جتنی بڑوں کو لگتی ہے۔ اگر آپ کو سردی لگ رہی ہے تو بچے کو بھی لگے گی، آپ کو نہیں لگ رہی تو اس کو بھی نہیں لگے گی، اس کا کوئی الگ سسٹم نہیں اللہ نے بنایا۔ لیکن بچوں کو آج سردیوں میں دیکھ لیں اتنا لپیٹتی ہیں مائیں، جو میں دیکھ رہا ہوں، ہائے یہاں سے نہ کچھ لگ جائے، ہاں تو ٹھیک ہے بے احتیاطی نہ کریں، لیکن اتنی بھی زیادہ احتیاط نہ کریں کہ بچے میں وہ سردی کو برداشت کرنے کی پاور ہی ختم ہو جائے۔ آج کے بچے ذرا سا ٹھنڈے پانی سے نہلاتے ہیں ایسے کانپنے لگتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو۔ تو ہم نے بھی بچپن گزارا ہے بھائی، ہم تو جاتے تھے، ہم جو ہے نا وہ ہے ٹھنڈے پانی کی ڈالے اور تھوڑا سا کاکڑ دنا ہوا، اس کے بعد تولیے سے پوچھا اور پھر کھیلنے کودنے میں لگ گئے۔ نہ بچوں کو دھوپ لگ رہی ہے، سارا دن وہ سردیوں میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اتنا ماؤں نے لپیٹا ہوا ہو، تو بھائی تھوڑی دھوپ لگاؤ ان کو، کھیلنے دو، کوئی مٹی میں کھیلنے دیں ان بچوں کو۔ بچوں کے لیے مٹی میں کھیلنا مفید ہوتا ہے، ان کو ان کی جو ہے نا وہ ریزسٹنٹ پاور بڑھتی ہے اس سے۔ ذرا سا بھی نہ مٹی میں کھیلنے دیتے ہیں نہ کچھ، ایسے وہ بچوں کو بڑا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ اتنے چھوئی موئی بن جاتے ہیں کہ کسی دن ہلکی سی ڈسٹ کہیں قریب سے گزری تو وہ بچہ کو اللہ نہ کرے نمونیا ہی ہو گیا۔ تو یہ چل رہا ہے، یہ نمونہ گیری چل رہی ہے یہ۔ تو اس لیے بچوں کو بے احتیاطی نہ کریں، لیکن اتنا زیادہ وہمی بھی نہ بنیں، تھوڑا سا اعتدال سے لے کے چلیں بچوں کو، اور خود بھی تھوڑا سا اعتدال سے چلیں۔ اتنا زیادہ سردی کو ہوا بنا لینا، میں دیکھتا ہوں کراچی میں کہاں اتنی سردی پڑتی ہے، لیکن آپ دیکھیں ہمارے ہاں میں تو تھوڑا سا ہلکی ٹھنڈ ہوتی ہے، لوگ ایسے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا برف باری ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو تھوڑا سا بھائی برداشت کر لو یار، چلو پھرو سردی میں تھوڑا ٹھنڈ لگاؤ تو بھوک لگے گی آپ کو انشاءاللہ۔ ہاں زیادہ نہ ہو، زیادہ آپ کی باڈی خود بتاتی ہے کہ زیادہ ہو رہا ہے، وہ خود باڈی دے گی کہ بھائی کچھ ضرور سے زیادہ ہو گیا۔ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔